ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت اور اس آیت کے درمیان میں کافی تفصیل ہے۔ پچھلی آیت اور اس آیت کے درمیان میں تو وہ تفصیل جب سامنے آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ اس آیت کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کا پیغام بھیجا حضرت زینب بنت جحش کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا نکاح سے، انہیں یہ رشتہ قبول نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہاں پر تو آپ لوگوں کا اختیار ہی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کا رسول یہاں فیصلہ کر چکے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت زینب بنت جحش سے۔ اب یہاں ایک چیز سامنے رکھیے گا، عرب کا معاشرہ ہے، عرب کے معاشرے کے رواج اور سوچ کے مطابق حضرت زید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے ہیں، تو حضرت زینب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہو ہوئی۔ یہ منہ بولے بیٹے ہیں اور ان کے ہاں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہے، تو حضرت زینب ایسے ہی ہوئی جیسے حقیقی بہو ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت عرب کے رواج کے مطابق ایسے ہی ہے جیسے سگا سسر ہوتا ہے، اور سسر اور بہو جو ہیں ان کا رشتہ باپ اور بیٹی کا ہوتا ہے۔ یہ عرب کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ زید بن حارثہ جو ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ منہ بولا بیٹا کہنے کی حد تک بیٹا ہوتا ہے، ویسے اجنبی ہے، اس کا باپ بھی اپنا الگ ہے، اس کی ماں بھی اپنی الگ ہے، اس کے بہن بھائی بھی اپنے الگ ہیں، اس کی بیوی جو ہے وہ بھی صرف اس کی بیوی ہے، منہ بولے باپ کے لیے وہ ایک نامحرم عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بحال کرنا چاہتے تھے اور عرب کا جو غلط رواج تھا اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، لیکن ابھی تک یہ ہے، تو نکاح ہو گیا ان دونوں کا، لیکن وہ جو باہمی ہم آہنگی ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائی۔ پہلے بھی کچھ تھوڑی سی بات چونکہ ہو چکی تھی تو مزاج میں کچھ ایسے شاید اللہ کی طرف سے بھی ایسا ہی ہوگا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ کچھ عرصہ تک تو چلانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ نہیں کوئی رشتہ نہ بن نہیں پا رہا، کوئی مطلب رشتے میں کوئی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر اجازت دیں تو میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم پڑھتے ہیں، اب ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، تقولو، آپ کہہ رہے تھے، وہ وقت یاد کریں جب آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي، اس شخص سے، انعم، احسان فرمایا تھا، اللہ نے، علیہ، جس پر، اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی احسان فرمایا، وَأَنْعَمْتَ، اور آپ نے بھی احسان فرمایا، علیہ، جس پر اللہ نے بھی احسان فرمایا اور جس پر آپ نے بھی احسان فرمایا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان کیا ہے؟ ایمان کی دولت سے نوازا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا شرف، پھر آپ کا گھرانہ نصیب ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ نصیب ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان کیا تھا؟ بیٹا بنایا آپ نے، بیٹا، حتیٰ کہ دنیا کے اندر کچھ عرصہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ان کا نام پکارا جاتا تھا۔ تو وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آپ نے بھی اس پر احسان فرمایا، تو آپ اسے کہہ رہے تھے امسک، روکے رکھ، علیہ کا، اپنے پاس، زوجہ کا، اپنی بیوی کو، امسک علیہ کا زوجہ کا، بھائی اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں ہی رکھو، واتق اللہ، اور
اللہ سے ڈرو، یعنی طلاق کی طرف نہ جاؤ، اس رشتے کو بچانے کی کوشش کرو، اس رشتے کو بحال رکھو۔ وَتُخْفِي، اور آپ چھپا رہے تھے، وَتُخْفِي، اور آپ چھپا رہے تھے، فی نفسی کا، اپنے دل میں، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، ماں، وہ بات، اللہ، اللہ مبدی، جسے ظاہر فرمانے والے تھے، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والے تھے۔ وتخشا، اور آپ کو خدشہ لاحق تھا، الناس، لوگوں کا، اور آپ کو لوگوں کا خدشہ لاحق تھا۔ اب حضور کیا بات چھپا رہے تھے؟ وہی کہ بالآخر ہونا یہی ہے کہ تم طلاق دے دو گے زینب کو، اور پھر اللہ تعالی حضرت زینب کا نکاح مجھ سے کروا دیں گے۔ یہ بات آپ کو اللہ کی طرف سے بتائی جا چکی تھی، آپ کو پتا تھا، لیکن آپ ابھی اس بات کو ظاہر نہیں کر پا رہے تھے، اور آپ کے ذہن میں لوگوں کا خدشہ تھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ بات اتنی بڑی بن جائے گی اور مخالف اتنا اچھالے گا اس بات کو کہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے دل کے اندر بھی کوئی اندیشہ اور خدشہ آ جائے۔ وہ کون سے اخلاق، وہ کون سی، یہ کون سا مذہب آ گیا جی، بیٹیوں سے نکاح، انا للہ و، اب یہ لفظ ہی ایسا ہے، بعض جملے ایسے ہوتے ہیں نا، بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بے شک کہنے والا غلط ہوتا ہے، لیکن وہ لفظ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی کو بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ او ہو بیٹیوں سے، او ہو، استغفر اللہ، ہم جاہل ہی اچھے جی، ہمیں ایسی ہدایت نہیں چاہیے، یعنی کہنے والے یہ کہہ سکتے تھے۔ وتخشى الناس، اور کیونکہ صدیوں سے مزاج ہی یہی چلا آ رہا تھا، رواج ہی یہی چلا آ رہا تھا صدیوں سے۔ یہ ایسا ہی ہے نا، ہمارا معاشرہ نا ایسا بنا ہوا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو پوری ایک بارات کا سما ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو لڑکے والے ہیں وہ لڑکی کو لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں، بارات لے کر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک شخص اگر یہ کہے جناب نکاح ہوگا، لڑکی اپنے باپ کے گھر میں ہے، کل پرسوں تیسرے دن چوتھے دن کسی وقت آ کر میں لے جاؤں گا اس کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا تھا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا نا، نکاح ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدھ دن کے بعد بچی کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی کے پاس لے گئے، کہا علی اپنی بیوی سنبھال، ہاں علی اپنی بیوی سنبھال۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے نکاح ہو گیا ہے، مسجد میں آئے ہیں ہم، ٹھیک ہے لڑکی اپنے گھر میں ہے، نکاح ہو گیا، اچھا جی لڑکی کا جو والد ہے نا اسے کہے کہ آپ 2 دن کے بعد بچی کو گھر چھوڑ دینا، وہ قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، پورا خاندان جو ہے نا وہ زبان کے تیر اور تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا ہے، کیوں باپ کیوں لے کے آئے، تمہیں موت پڑتی ہے لے کے جاتے ہوئے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو بات ٹھیک ہے وہ ولی کہ اگر وہ شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی والد صاحب اس کے کل پرسوں آ کر چھوڑ جائیں بچی کو، اور نکاح تو ہو گیا ہے، تو شرعاً تو ایسا ہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تو ایسا ہی ہے، تو آپ اگر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد والد صاحب آئیں اور یا چلو اس کا بھائی آئے اور چھوڑ جائے تو ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہونے کے باوجود کوئی شخص یہ بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ وہ باپ کہے گا لے کے جانا ہے ابھی لے کے جاؤ، بارات 50 بندہ 100 بندہ 200 بندہ لے کے آئے ہو، لے کے جاؤ، نہیں تو جاؤ پھر، نہیں ضرورت ہمیں۔ وہ لڑکی کا باپ یہ کہے گا کہ میں کیوں لے کے آؤں گا، میں نے اس طرح لے کے آؤں گا، تم نے اتنے بندوں کے سامنے نکاح کیا ہے، لے کے جاؤ اس بچی کو ساتھ۔ اب وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا، بے شک اللہ کی وحی یہ آ رہی ہے
کہ بھائی اب اس زینب کو آپ کے نکاح میں دینا ہے اور اس عرب کی غلط رسم کو ختم کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بات اتنی بڑی تھی کہ کوئی لوگوں نے کہنا تھا، ضرور کہنا تھا، منافقین کو موقع مل جاتا۔ اچھا دیکھیں، عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک غلط تہمت لگائی انہوں نے، ہم 18ویں پارے میں پڑھ کے آئے، وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں نا، تو کچھ تھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک مہینے تک مدینے کا ماحول اس قدر خراب کر کے رکھ دیا تھا کہ لوگوں کی نمازیں اور عبادات اور سب کچھ متاثر ہو گیا تھا۔ نیند، آرام، کھانا پینا مدینے کے اندر ایک مہینہ عجیب خوف و ہراس کی کیفیت رہی، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں تو پھر ان کو ایک بنیاد مل رہی جس پر وہ بات کر سکتے ہیں، جی ہمارے باپ دادا کے زمانوں سے یہ چلا آ رہا ہے، بتائیں نا ان کے باپ دادا فلاں 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 سب، کیا ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا؟ تو یہ کون سا دین آ گیا ہے جی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہو گیا ہے؟ ہو حالانکہ اپنے قرآن میں تو خود کہتے ہیں کہ بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ بیٹی ہے ہی نہیں ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ختم کرنے کے لیے حضرت زینب کا نکاح حضور سے کروانا تھا، جو ابھی لوگوں کی زبانوں کے مطابق حضور کی بہو ہے، لوگوں کی زبانوں کے مطابق حضور کی بیٹی ہے، اس کا نکاح حضور سے کروانا ہے۔ اب یہ بات بہت بڑی تھی، لہذا وتخشى الناس، آپ کو اندیشہ اور خدشہ تھا لوگوں کا، لیکن واللہ اللہ کا حکم تھا، نہیں آپ کو پتا تھا، یہ جب آیات شروع ہوئی نا پہلے سے بے شک حضور کو پتا تھا یہ سب ہونا ہے، لیکن جس وقت ہونا ہے نا ایک دفعہ طوفان آنا ہے ایک دفعہ طوفان آنا، وتخشى الناس، تو آپ کے ذہن میں لوگوں کا اندیشہ اور خدشہ تھا، واللہ، اور اللہ احق، زیادہ حق رکھتے ہیں، ان تخشا، کہ بس آپ اسی سے ڈریں، واللہ احق ان تخشا، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ صرف اللہ سے ڈریں۔ فلما، پھر جب، قضا، پوری کر لی، زید، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے، پورے قرآن کریم میں صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں آتا ہے، صرف ایک صحابی کا نام قرآن کریم میں آتا ہے صحابہ کرام میں سے، اور کسی کا نام قرآن کریم میں نہیں آتا۔ ہاں کفار کے آتے ہیں، کفار کے نام آتے ہیں، ابو لہب کا نام آیا ہے، اور پھر فرعون اور شداد، فرعون اور حامان اور قارون، یہ تو بہت زیادہ ہیں، تو لیکن صحابہ میں سے صرف حضرت زید رضی اللہ عنہ کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک بہت بڑی نسبت حاصل تھی، اور وہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی نسبت ان کے ساتھ تھی، زید بن محمد کہتے تھے لوگ، محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا۔ اب جب وہ ان سے ہٹ گئی نا تو ان کو بڑا ایک افسوس سا ہوتا تھا کہ ایک نسبت تھی جس سے میں محروم ہو گیا۔ اللہ نے اس کے ازالے کے لیے قرآن کریم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا نام ذکر کر دیا۔ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام زید رکھے گا، اپنے بیٹے کا نام اگر کوئی زید رکھے گا تو یہ قرآنی الفاظ ہیں، جتنے دفعہ نام لے گا تو 3 حروف ہیں، کم سے کم 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، کم سے کم 10 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ فلما، پھر جب، قضا، کم سے کم 30 نیکیاں، کم سے کم 30 نیکیاں، کم سے کم 30۔ فلما قضا، پھر جب پوری کر لی، زید، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے، منہا، اس خاتون سے یعنی حضرت زینب سے، وطرن، اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی ان کو طلاق دے دی، ان کو طلاق دے دی۔ زوجناکہا، اس لفظ کو تھوڑا سا ذرا ہم کھول کے پڑھیں گے، یہ 4 حروف ہیں، زوج، نا، کا، ہا، یہ 4 حروف ہیں۔ زوج تو نکاح کرا دیا، نا ہم نے، کا آپ کا، ہا اس خاتون سے، زوجنا کہا تو ہم نے آپ کا نکاح اس خاتون سے کرا دیا، کر دیا، بلکہ
زوجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح اس خاتون سے یعنی حضرت زینب سے کر دیا. اب حضرت زینب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی. اب چونکہ یہ معاملہ تھا بڑا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین تک محدود نہیں رکھا کہ ٹھیک ہے حضرت زینب سے آپ کا اسی طرح نکاح ہو جائے جس طرح اور ازواج سے ہوا، ایسا نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت زینب سے نکاح پڑھا دیا. جی جی بالکل، یہ ان کا اعزاز تھا. اسی لیے جب ازواج مطہرات کبھی اکٹھی ہوتی تھیں اور اپنا کوئی قابل فخر کوئی بات بیان کرتی تھیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہے، مجھے یہ اعزاز، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھیں ٹھیک ہے سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ایک اعزاز مجھے بھی حاصل ہے، تمہارا نکاح زمین پر لوگوں نے پڑھایا ہے، میرا نکاح عرش پر اللہ نے پڑھایا ہے. یہ بطور فخر کے کہا کرتی تھی، اعزاز کے طور پر. زوجنا کہا تو ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیا. لکئی تاکہ لا یکونا نہ ہو، تاکہ نہ ہو علی المؤمنین ایمان والوں پر، تاکہ نہ ہو ایمان والوں پر حرجن کوئی تنگی، تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، فی میں ازواج بیویاں، ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹے، تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں. اذا جب قضوا وہ پوری کر لیں، منہن ان سے، وطرا حاجت، یعنی اگر کوئی اور اس طرح اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، جبکہ وہ اس کو طلاق دے چکا ہو، عدت گزر چکی ہو، نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم میں سے کوئی اور بھی کرنا چاہے تو کوئی حرج نہ ہو، کوئی تنگی نہ رہے، اسی لیے ہم نے یہ اہتمام کیا. تو گویا یہ خصوصیت نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ صرف آپ کا ہی نکاح اس طرح ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اور بھی بعد میں اس طرح نکاح کرے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے تو کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتا ہے. وکانا اور ہے امر اللہ، اللہ کا حکم، مفعولا پورا ہو کر رہنے والا، اور اللہ کا حکم وہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے. ما کانا نہیں ہوتی علی النبی نبی پر، من حرج کوئی تنگی، ما کانا علی النبی من حرج نبی پر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، فیما اس میں جو فرض اللہ لہ جو اللہ نے اس پر لازم کر دیا. اللہ نے جو نبی پر لازم کر دیا ہے نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر نبی پر اس حوالے سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے دل میں کوئی ڈر، خوف، تنگی محسوس نہ کریں، کیونکہ اللہ جب حکم فرما دیں تو پھر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. سنت اللہ یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے، فی الذین ان لوگوں میں بھی، خلو جو گزر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، یہی اللہ کا طریقہ ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں. وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم، قدرن ایسا فیصلہ، مقدورا جس نے نافذ ہو کر رہنا ہوتا ہے. وکانا امر اللہ قدرا مقدورا اللہ کا حکم ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس نے نافذ ہو کر رہنا ہوتا ہے. الذین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یعنی انبیاء علیہم السلام، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یبلغون جو پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ اللہ کے پیغامات، یہ تو لوگوں تک اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں تاکہ لوگ عمل کریں. جب لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ لوگ عمل کریں تو خود تو نبی کو پھر بطریق اولا اس پر عمل کرنا چاہیے. الذین یبلغون یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغامات، ویخشون اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون اور نہیں ڈرتے، احدن کسی سے بھی، الا اللہ اللہ کے سوا.
اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ وکفا، اور کافی ہیں، باللہ، اللہ ہی، حسیبا، حساب لینے والے، اور حساب لینے والے اللہ ہی کافی۔ بھئی لوگوں سے کیوں ڈرا جائے؟ حساب لوگوں نے لینا ہے؟ نہیں، حساب کس نے لینا ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر جس نے حساب لینا اس سے ڈرا جائے۔ ما کانا، نہیں ہے، محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا، والد، احد، کسی کے بھی، من رجالکم، تم مردوں میں سے، تم مردوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے والد نہیں ہے۔ جو اولاد نرینہ تھی وہ اس سے پہلے وفات پا چکی تھی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نرینہ نہیں ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، تو پھر مردوں میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے والد نہیں ہے۔ ہاں عورتوں میں سے ہیں، اور وہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں اس وقت بچیاں حیات تھیں آپ کی۔ ولیکن، بلکہ، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا صراحتاً اعلان ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں، نبوت کا سلسلہ ختم۔ وکانا، اور ہیں، اللہ بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیما، خوب جاننے والے، اور اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے۔ بس جی آج یہاں تک۔